میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہترین نمونہ بنائی ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں امت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، امت کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جب لوگوں سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تم ہر عمل میں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے، وہ تو بہت اونچے تھے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کی زندگی ہم اختیار نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ کیوں بنایا؟ قرآن نے کیوں یہ بات فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر ہم وہ زندگی اختیار ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں بار بار قرآن کیوں کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبوب کی بات مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں بتائے اس کو پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن بار بار کیوں ہمیں اللہ کے نبی کی غلامی کا پیغام دے رہا ہے؟ اس لیے یہ علامت ہے کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ صرف سنت سے جان چھڑانے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے اور ہم ان کے مقابلے میں ہم کیسے وہ زندگی بنا سکتے، یہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری۔ اس خوبصورت زندگی کے اندر اللہ نے جہاں پہ انہیں بہت سارے انعامات عطا فرمائے، ایک انعام یہ بھی انہیں ملا کہ اللہ نے انہیں جو ساتھی نصیب فرمائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ پوری تاریخ کسی نبی کے ساتھی اس نبی سے اتنی محبت کرنے والے نہیں ملیں گے جتنی محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے کی ہے۔ 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے ہیں اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے ہیں۔ 53 سال مکہ میں اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں۔ نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی میں آپ نے دعوت کا کام کیا ہے، اور جب مکہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پہ 10 سال آپ کے جہاد میں گزرے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، وہ بھی آپ کی زندگی کا آخری حج تھا۔ 11 ہجری کو آپ نے حج ادا فرمایا۔ 11 ذی الحجہ کو آپ مینا کے اندر تشریف فرما تھے اپنے خیمے میں۔ زوال سے پہلے کا وقت تھا، قرآن کی آخری سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس سورت کے نازل ہونے کے ساتھ آپ سمجھ گئے اب میرا مشن دنیا میں مکمل ہو چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ آیت اشارہ دے رہی تھی کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ تو آپ زوال کے بعد خیمے سے باہر آئے، تینوں شیطانوں کو کینکریاں ماری اور اپنی عذبہ نامی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور آپ نے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ اب آپ کی ملاقات میرے ساتھ یہ آخری ہے۔
اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد آپ فریضہ حج سے فارغ ہوئے تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے یمن جانے کی تشکیل فرمائی۔ معاذ بن جبل کو آپ رخصت کرنے کے لیے 7 میل پیدل ساتھ چلے ہیں۔ عام حالات میں آپ کی ترتیب یہ تھی کہ جس کو بھی روانہ کرتے، جس وفد کو، جس مسلمان کو بھی سفر پہ روانہ کرتے تو مسجد سے روانہ کرتے، لیکن معاذ سے آپ کو بڑی محبت تھی تو آپ 7 میل ان کے ساتھ پیدل چلے ہیں۔ جب جہاں سے رخصت کرنا تھا اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو آپ نے حضرت معاذ سے یہ بات کہی، فرمایا اے معاذ تیری یہ میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد جب تو آئے گا تو میری مسجد دیکھے گا اور میری قبر کو دیکھے گا۔ حضرت معاذ نے یہ بات سنی تو رونے لگے۔ جب وہ روئے تو اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، آپ بھی رونے لگے اور فرمایا اے معاذ غم نہ کر، میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا اور اللہ سے حیا کرے گا۔ حضرت معاذ سے آپ نے نصیحت فرمائی کہ میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو متقی ہوگا اور اللہ سے حیا کرنے والا ہو۔ تو سفر کی 29 تاریخ تھی۔ آپ عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، آپ جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے جو مسجد نبوی کے ساتھ قبرستان ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھایا، تدفین میں شریک ہوئے، وہاں سے جب واپس آئے تو آپ کے سر میں شدید درد اٹھا اور اسی کے ساتھ آپ کو تیز بخار ہو گیا۔ اس دن جو باری تھی ازواج مطہرات میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کی باری تھی۔ آپ تمام ازواج مطہرات میں باری مقرر کر رکھی تھی اور اس باری کے مطابق آپ اپنی ازواج مطہرات کے ہاں ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی اس دن باری تھی، اس کے بعد آپ نے دوسری ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری کے اعتبار سے منتقل ہونا تھا، لیکن آپ تکلیف کی شدت میں تھے۔ روزانہ پوچھتے تھے کہ آج کس کی باری ہے، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا تھا کل کس کی باری ہے، لیکن اس دوران آپ روزانہ پوچھتے تھے کہ آج کس کی باری ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت میمونہ کے گھر میں سب جمع ہوئیں، 9 بیویاں تھیں اس وقت جو زندہ تھیں۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں، آپ کی چاہت ہے آپ بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے پاس گزاریں اور جب آپ تندرست ہو جائیں تو پھر جیسے آپ کی ترتیب چلتی ہے پھر دوبارہ ترتیب شروع فرما دیں۔ آپ خوش ہوئے، آپ کی چاہت یہ تھی۔ آپ پیر کا دن تھا، حضرت عباس حضرت علی کا سہارا لے کر آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں پہنچے ہیں۔ پیر کا دن تھا جب آپ داخل ہوئے، اس سے آگے آنے والے پیر کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بیماری کے ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس گزارے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بخار بھی تیز تھا اور سر میں تکلیف بھی بڑھ رہی تھی، تو آپ نے صحابہ کا حکم دیا کہ ایسے کرو 7 کنوؤں کا پانی لے کر آؤ۔ تو ایسا حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی برتن نہیں تھا جس میں اتنا پانی آ سکے، تو ایک ٹب نما برتن
حضرت میمونہ کے گھر سے لیا گیا، اس میں 7 کنواں کا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا اور بخار کی تیزی میں کچھ کمی آ گئی۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تشریف لائے۔ ظہر کی نماز غالباً جمعرات کا دن تھا۔ ظہر کی نماز میں آپ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کے مجمع میں خطاب کیا۔ ظہر سے پہلے آپ نے فرمایا، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی کا بدلہ دینا ہے تو مجھ سے ابھی لے لو، آخرت میں تمہارا حق نہیں دے سکتا۔ کسی سے میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو وہ بھی آ کر بدلہ لے لے، کسی کا میں نے پیسے دینے ہوں وہ بھی آ کر مجھ سے اپنا حق لے لے۔ کون خطاب فرما رہا ہے؟ غور کریں، جس کی زندگی میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس ذات نے کسی کو تکلیف پہنچائی، جو لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنے والا، بڑے بڑے مصائب کو برداشت کرنے والا، لوگوں کو معافی کا درس دینے والا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی کا حق میرے ذمے ہے وہ دنیا میں مجھ سے لے لے۔ کوئی آواز نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ نماز پڑھائی ظہر کی، پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر اعلان ہوا، پھر یہی بات فرمائی کہ کسی نے مجھ سے حق لینا ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے لے لو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو وہ مجھ سے آ کر بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ فرمایا اچھا مجھے یاد نہیں، دینے ہوں گے۔ تو اس نے کہا یاد دہانی کے طور پہ کہ ایک سائل آپ کی خدمت میں آیا تھا، آپ نے مجھ سے لے کر 3 درہم دیے تھے جو کہ آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے کہا تھا میں آپ کو بعد میں واپس کر دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ اس وقت آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل بن عباس آپ کے سامنے تھے۔ فرمایا فضل میرے قرض کی تم ذمہ داری لیتے ہو؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے پاس 3 درہم بھی نہیں تھے، 3 درہم بھی نہیں تھے کہ جو اس کو ادا کرتے۔ کون ذات ہے چاہتے تو اپنے گھر دنیا میں سونے اور چاندی کے اللہ سے بنوا سکتے تھے۔ میرے اللہ نے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں میں احد پہاڑ کو سونے کا کر دیتا ہوں، احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بن جائے گا۔ لیکن کبھی زندگی میں میرے اور آپ کے نبی نے دنیا کی دعا نہیں مانگی۔ فرمایا یا اللہ میں مسکین زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مسکینوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور مسکین ہی اٹھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ آپ جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جگہ پہ مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو کون کتنی قیمت میں لیتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ قیمت کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس دنیا کے پیچھے لگ کے آج کا مسلمان اپنے رب کو بھول چکا ہے اور اللہ کے نبی کو بھول چکا ہے۔ سارا دن رات ایک فکر سوار کہ دنیا کا مال آئے گا تو میری زندگی بنے گی، یورپ کا ویزا لگے گا تو میرے بچے کی زندگی بنے گی۔ کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ میری اولاد میں نبی کی زندگی آئے گی تو اس کی زندگی بنے گی۔
نبی کی سیرت آئے گی تو اس کی زندگی بنے گی. میرے گھر میں نبی کے سنت اعمال زندہ ہوں گے تو میرا گھر چمکے گا. نہیں، ہر والد کی، ہر نوجوان کی یہ خواہش کہ کسی طریقے سے یورپ کا ویزا لگے تو میری کامیابی ہے، میں کامیاب ہو گیا. صحابہ شہادت پاتے تھے، کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. وہ اللہ کے نام پر جان دے کر کہتے تھے ہم کامیاب ہو. اور حرام کمائی سے مکان بنایا، کوٹھی بنگلہ بنایا، جھوٹ فراڈ دھوکے دے کے پیسے اکٹھے کیے، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضلی، میرے رب کا فضل ہے. حرام کمائی سے مکان بنایا، حرام کمائی سے گاڑی خریدی، حرام کمائی سے عیش و عشرت کی، یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو دنیا والے کہاں ترقی کر رہے ہیں، اللہ کے منکر دنیا میں کیسے ترقی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تم بھی ترقی چاہتے ہو تو اسلام سے باہر نکل جاؤ، تمہیں بھی وہ ترقی ملے گی. کیوں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تم بھی جنت بنانا چاہتے ہو دنیا کو تو نکلو اسلام سے، اسلام کا لبادہ چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، نبی کی غلامی چھوڑ دو، ہو جاؤ یہودی اور نصرانی، تمہیں بھی ویسی ترقی ملے گی. اس لیے کہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، ان کو ترقی ملے گی، ان کی جنت ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہے. لیکن وہ بڑا دھوکے میں ہے جو عارضی زندگی کو ترجیح دیتا ہے ہمیشہ کی زندگی پر. آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. یہ نادان ہے جو اپنی زندگی کے غلط فیصلے کیے بیٹھے ہیں، یہ بڑے نادان ہیں. قد خسر الذین، بڑے نقصان کے اندر جانے والے ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کی زندگی پر. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی. میں تو اپنے نبی کا سفر آخرت بیان کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، مجھ سے جس کا حق میرے ذمے میں ہے لے لو، میں آخرت میں نہیں دے سکتا. کتنے حق لوگوں کے ذمے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ڈائری نہیں، کوئی لکھ پڑھت نہیں، کوئی نصیحت نہیں. اس حال میں دنیا سے چلے گئے، لوگوں کے قرضے لے کر، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پیسے کے ہوتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو ظالم کہا ہے. لیکن اللہ کے نبی اب سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے نبی ایسا کر سکے. آپ جمعرات کا دن میں نے کہا آپ واپس آئے تو آپ کے اوپر شام کے وقت غشی طاری ہونی شروع ہو گئی. آپ نے عشاء کی نماز کے لیے جمعرات کے دن بڑی کوشش کی کہ آپ اٹھیں، صحابہ انتظار میں تھے، تو آپ کو ہوش ہوتا، آپ پوچھتے نماز کا، فرمایا صحابہ انتظار میں. لیکن آپ عشاء کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے، آپ مسجد نہیں جا سکے. تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، حضرت عمر کو آگے کر دیا. حضرت عمر کی تکبیر کی آواز سنی، آپ کے کانوں میں گئی، چونکہ حجرہ بالکل مسجد کے ساتھ تھا. آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ ابو بکر آپ کے مصلے پہ کھڑا ہو. وہی ہے. یہ کیا بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلافت کس کے پاس ہوگی؟ ابو بکر کے پاس. آپ کی زندگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 17 نمازیں پڑھائیں. ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ، پیچھے ہونے لگے. آپ نے اشارے سے کیا نہیں آپ نماز پڑھائیں. ابو بکر کی امامت میں میرے نبی نے نماز ادا کی اور بتا دیا کہ میرے بعد امت کی خلافت سنبھالنے والا یہی ابو بکر ہے. اپنے عمل سے ثابت کیا. بات کی دلیل عمل کی دلیل زیادہ قوی ہوتی ہے بات کی دلیل سے. عمل سے ثابت کیا، اس کے پیچھے نماز پڑھ کے
آپ نے ان کی امامت میں نماز پڑھ کے ابو بکر صدیق کی خلافت کا اعلان کیا ہے. مرو ابا بکرین، ابو بکر کو کہو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے. 17 نمازیں پڑھائیں، جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن. 3 دن آپ کی خدمت میں جبرائیل آتے رہے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ، آپ کا اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے. آپ 3 دن یہی جواب دیتے رہے کہ میرے اللہ سے کہو کہ تکلیف میں ہوں، تکلیف میں ہوں. جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن. پیر کا دن آیا، 12 ربیع الاول 11 ہجری، پیر کا دن، فجر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں. آپ کے حجرے کا دروازہ کھلا، صحابہ نے آواز سنی، سارے صحابہ کے چہرے نبی کے چہرے کی طرف ہو گئے نماز میں. اتنی بھی جدائی صحابہ کو اللہ کے نبی کی برداشت نہیں تھی کہ آپ تشریف نہیں لائے اتنی نمازوں میں. صحابی فرماتے ہیں ہم تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے. آپ نے اطمینان کا اظہار کیا، مسکرائے اور آپ نے دروازہ بند کر لیا. یہ آخری زیارت تھی، آخری ملاقات تھی پیر کے دن. اشراق کا وقت ہوا، سورج طلوع ہو چکا ہے. سب سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے ابن مسعود آپ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ. کہنے لگے یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. آپ بتائیے آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے غسل میرے اہل بیت دیں گے، مجھے کفن میرے اہل بیت دیں گے، اور جنازہ میرے جنازے کی ترتیب یہ ہوگی میرا جنازہ میرے حجرے میں رکھنا، وہیں رہے گا. سب سے پہلے جبرائیل اور میکائیل میرے 2 وزیر آئیں گے. وہ آئیں گے. اللہ کے نبی کا جنازہ ایسے نہیں پڑھا گیا جیسے ہمارا مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، نہیں. صحابہ آتے تھے، درود پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، درود و سلام پڑھتے چلے جاتے، آتے چلے جاتے. اور فرمایا ان کے بعد 7 آسمان کے فرشتے آئیں گے، ان کے بعد میرے اہل بیت آئیں گے، میرے اہل بیت کے بعد مہاجرین صحابہ آئیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر آئیں گے، اور اس کے بعد انصار آئیں گے. سب آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے. یوں اللہ کے نبی کا جنازہ ہو. تو یوں جنازہ ہو اللہ کے نبی کا. تو جب میں عرض کر رہا تھا پیر کا دن، اشراق کا وقت، آپ نے سب سے پہلے ازواج مطہرات کو بلایا، اپنی بیویوں کو، ان سے ملاقات فرمائی. بیویاں چلی گئیں. پھر آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو، سب سے لاڈلی بیٹی. آپ کی بیٹی تشریف لاتی، آپ کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے اپنی بیٹیوں کا، اپنی بیٹی کا، اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے اور فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹیوں سے نفرت کرنے والے سنیں جو اپنی بیٹیوں سے کو وراثت میں محروم کر دیتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں، چہرے ان کے بدل جاتے ہیں، بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں. یہ آج کے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، آج کے معاشرے کی. طلاقیں ہوئیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَذِيمٌ، جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے. میرے نبی بیٹی کا اکرام کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. یہ میرے نبی کی محبت ہے. حضرت فاطمہ کو قریب کیا، کان میں بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر بات کہی، پھر مسکرائیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہوئی تھی جب اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا تھا، تم مسکرائی، تم روئی، یہ کیا بات تھی؟ تو فاطمہ کہنے لگیں کہ جب مجھے اللہ کے نبی نے بلایا اور قریب کیا، فرمایا میرے جانے کا وقت آ گیا، میں اپنے باپ کی جدائی میں روح پڑی. پھر میرے ابا جان نے فرمایا فاطمہ
پریشان نہ ہو، سب سے پہلے میرے جانے کے بعد تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ بھی دنیا سے تشریف لے، اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر اپنے داماد حضرت علی کو بلایا، اور پھر آپ نے چوتھی ملاقات فرمائی اپنے لخت جگروں سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اے اللہ، جو حسین سے محبت کرے، حسن سے محبت کرے، تو اس سے محبت کر۔ نماز پڑھا رہے، حسن حسین کھیلتے ہوئے آپ کی کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہونے لگا کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ اتنا لمبا سجدہ لمبا اس لیے ہوا تھا کہ حسن حسین کمر پہ سوار تھے۔ ایک صحابی کہتے میں نے نماز میں کوشش کی انہیں اتارنے کی، اللہ کے نبی نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، روکا کہ ان کو نہ اتارو۔ جب تک وہ کمر سے نیچے نہیں اترے آپ سجدے سے نہیں اٹھے۔ یہ آپ کو محبت تھی۔ آپ تشریف فرما تھے، حسن حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ حسن حسین کا رونا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان سے جب ملاقات کی تو آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ غمگین۔ جبرائیل آئے، یا رسول آپ غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دونوں نواسے رو رہے ہیں۔ اور جبرائیل نے بتایا ان کو نظر لگی ہے، کلمات بتائے یہ پڑھ کر دم کرو، دم کیا، دونوں ہنسنے لگ گئے، نظر ختم ہو گئی۔ بڑی محبت تھی آپ کو، آپ نے دونوں بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ رونے لگے، کسی کے ساتھ نہیں کی۔ حضرت علی آئے، ازواج مطہرات آئیں، عجب محبت تھی۔ اللہ کے نبی نے مجھے آپ کو پیغام دیا ہے، اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کو محبت دو، ان کی عزت کرو، کل کو تمہیں اللہ ان کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا۔ تو جب سب کو رخصت کر دیا، جبرائیل آ گئے دروازے پہ، جبرائیل اندر داخل ہوئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں اجازت ہے، آنے دو۔ فرشتہ آ گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ سلام کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگا مجھے حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، میرے محبوب سے پوچھ کر روح قبض کرنا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ دینا، پوچھنا۔ آج موت بھی پوچھ کے آ رہی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا جبرائیل کی طرف کہ جبرائیل تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسی زندگی بناؤ کہ اللہ ملاقات کا شوق رکھے۔ ایک صحابی کو آپ دفن کرنے گئے، حضرت طلحہ، آپ نے وہاں دعا فرمائی، یا اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے مسکرانا، یہ تجھے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک صحابی کا انتقال ہوا، فرماتے ہیں اس کی روح جب اوپر گئی ہے، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، اللہ کا عرش کے ساتھ کی روح اوپر آ رہی ہے۔ ایسی خوبصورت زندگی کنہوں نے گزاری؟ انسانوں نے۔ کیوں؟ محبوب کے قدم کے اوپر قدم رکھا ہے، محبوب کی زندگی کے اوپر زندگی گزاری ہے، محبوب کی سنت کو اختیار کیا ہے۔ اللہ ایسی موت نصیب فرمائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ملاقات کا شوق رکھے۔ تو پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی سنو اور دل کے کانوں سے سنو کہ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل میں یہ کہتا ہوں اب پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں کہا میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسن حسین کا کیا بنے گا، میری فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کا کیا بنے گا، پوچھو میری امت کا کیا بنے گا، اس کے ساتھ کیا کرے گا۔
جبرائیل گئے واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ آپ کی امت کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اور امت نے کیا حال کر دیا ہے، سیدھے خنجر چلا دیے، کتنی سنتوں کو ذبح کر دیا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، بچوں کو راضی کرنے کے لیے، برادری کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی راز کو راضی کرنے کے لیے نبی کی سنتیں ذبح کر دیں، نبی کی سنت کو دھکے دے دیے، نبی کی سنت کو گھر سے نکال دیا، کاروبار سے نکال دیا، شکل و صورت سے نکال دیا، لباس سے نکال دیا، اور کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ اور اپنے نبی کو دیکھیے، قیامت کے دن فرمایا جہنم ایک چیخ مارے گی، چیخ مارے گی، سب گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، ہر نبی کہے گا اللہ مجھے بچا لے، عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ میں تو اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، مجھے بچا لے، سارے نبی کہیں گے مجھے بچا لے، 1,24,000 نبیوں کی صدا مجھے بچا لے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی صدا اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ اتنا تعلق، اتنی محبت تھی۔ جب یہ اطمینان ہوا میرے عزیزو، نبی کی دعا نہ ہوتی، میں یقین سے کہتا ہوں، قرآن اور حدیث میں غور کر کے کہتا ہوں، آج بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے، آج شکلیں مسخ ہو چکی ہوتی جیسے پہلی قوموں کی ہو گئیں۔ یہ مدینے والے کی دعائیں ہیں، ان کا رونا ہے، اس کا تڑپنا ہے، اس کا مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے کہ آج ہم ایسے گناہوں میں مبتلا جو جانور بھی نہیں کرتے، جانور بھی سوچتا ہے کہ میں گناہ کرنے لگا، انسان وہ گناہ کر رہے ہیں۔ مدینے والے کی دعائیں آج ہمارے ساتھ ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اب میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کی روح قبض ہوئی، آپ وفات پا گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کا بدلہ ہم ان کی زندگی پر عمل کر کے دے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔